الرحمن الرحيم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ اضر کی لغت بیان کیجئے۔ اضر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، باب نصرہ سے زیادہ نقصان دے۔ تشریح حدیث بیان کیجئے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں فتنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکل کر مردوں کے ساتھ ملتی جلتی ہیں اور ان کے ساتھ تنہائی میں رہتی ہیں تو ان کو فریفتہ کر لیتی ہیں، یوں ان سے دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ملحدین کی طرف سے اس حدیث پر اعتراض ہوتا ہے کہ اس حدیث میں تو عورت کو فتنہ کہا گیا ہے، جس سے اس کی حقارت اور ذلت معلوم ہوتی ہے اور اس کا مقام و مرتبہ گھٹتا ہے، تو آپ اس حدیث کا اور ان کی باتوں میں دفع تعارض کیسے کریں گے؟ اس کا جواب دیجیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فتنے کے دراصل معنی آزمائش و امتحان کے ہیں، اور حدیث مذکور کے اندر بھی فتنے کا یہی معنی مراد ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے، فرمایا: انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور اولاد سراسر تمہاری آزمائش ہے۔ حالانکہ مال اور اولاد کو کوئی فتنہ نہیں کہتا، اور نہ ہی ان کے لیے فتنے کا لفظ استعمال کرنے سے ان کی حقارت و ذلت معلوم ہوتی ہے اور نہ ان کا مقام و مرتبہ گھٹتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حدیث مذکور کے اندر فتنے کا جو لفظ وارد ہوا ہے، اس سے قطعاً عورتوں کی حقارت و ذلت، نقص و عیب، اس کے وقار کو مجروح کرنا اور اس کی قدر گھٹانا ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ عورت کا اسلام کے اندر ممتاز اور قابل لحاظ مقام و مرتبہ ہے۔ جی، فوائد حدیث سنائیے۔ نمبر 1، عورتوں پر مردوں پر عورتوں کا فتنہ دوسری چیزوں کی بنسبت زیادہ خطرناک ہے۔ نمبر 2، عورت اور مرد کا تعلق ایک فطری تعلق ہے، لیکن شریعت نے اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں۔ نمبر 3، بعض دفعہ مرد جذبات سے مغلوب ہو کر یہ اصول توڑ دیتا ہے، اس لیے مرد کے لیے یہ ایک آزمائش ہے۔ نمبر 4، اس آزمائش میں پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت سے تعلق جائز شرعی طریقے سے قائم کیا جائے۔ نمبر 5، بعض دفعہ مرد بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، یا پھر رشتہ داروں سے تعلق خراب کر لیتا ہے، یا بیوی کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے۔ نمبر 6، مومن کو چاہیے کہ ان تمام معاملات میں احتیاط سے کام لے تاکہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے باری تعالیٰ کو ناراض نہ کر بیٹھے۔ نمبر 7، اسی طریقے سے عورت کے لیے مرد بھی ایک فتنہ ہے۔ نمبر 8، اس آزمائش میں مردوں کو خوش کرنے کے لیے مرد کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اس آزمائش کے اندر ناکامی ہے۔ سوال الثانی، حدیث نمبر 22 پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنوں سے دور رہنا نیک بختی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المقداد بن الأسود قال: أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فباها۔ رواه احمد۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ نیک بخت ہے وہ شخص جو فتنوں سے دور رہا، نیک بخت ہے وہ شخص جو فتنوں سے دور رہا، نیک بخت ہے وہ شخص جو فتنوں سے دور رہا، اور جو اس میں پھنس گیا پھر اس نے صبر کیا تو اس کا کیا کہنا؟ جنبہ کی صرفی تحقیق کیجیے. جنبہ فعل ماضی مجہول ہے، باب تفعیل سے ہے. اس کا مصدر تجنیباً آتا ہے بمعنی باز رہنا، دور رہنا، کنارہ کش ہونا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن. تو 3 مرتبہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی بات کی اہمیت کو سامعین اور مخاطبین کے ذہن نشی فرمانا چاہتے ہیں تو اس کو مکرر سے مکرر ارشاد فرماتے ہیں. فوائد حدیث سنائیں. نمبر 1 فتنوں سے دور رہنا نیک بختی ہے. نمبر 2 جو شخص فتنوں میں مبتلا نہ کیا گیا ہو اس کو خدا کا شکر بجا لانا چاہیے. نمبر 3 اگر بقضائے الہی کوئی شخص فتنوں میں مبتلا کیا گیا ہو تو اس کو صبر کرنا چاہیے. نمبر 4 فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو فتنوں سے محفوظ رکھے. نمبر 5 اہم بات کو مکرر سے مکرر ارشاد بیان کرنا چاہیے. تعارف راوی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا نام مقداد، والد کا نام اسود، کنیت آپ کی ابو الاسود ہے، نسب آپ کا القضائی ہے. 6 نمبر پر اسلام میں داخل ہوئے. بہت سارے غزوات جیسے بدر، احد، خندق وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، بلکہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار بھی